نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العظیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی 4 آیات آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک تلاوت ہوئی۔ ان 4 آیات کریمہ میں اللہ پاک نے 3 طرح کی باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات آیات قدرت کا بیان، دوسری بات منکرین کے اعراض اور تکبر کا بیان، اور تیسری بات قرآن کی آیات کے غلط معنی بیان کرنے والوں کا بیان۔ دیکھیے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ بارہا یہ بات آ چکی ہے، اس میں مزید لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ دیکھیے جی، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ ان کے بنانے والے کو سجدہ کرو۔ سورج اور چاند کا خاص طور پہ ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ لوگ تو بتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، لوگ تو مختلف قسم کے درختوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، جانوروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، پھر سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرنے کی بات کی گئی، باقی چیزوں کا یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ جواب اس کا یہ کہ ذرا سمجھیے، سورج اور چاند کے حوالے سے اس زمانے میں لوگوں کے 2 طرح کے خیالات تھے۔ نمبر 1، بعض وہ لوگ تھے جو سورج اور چاند کو باقاعدہ انسانوں کی طرح جاندار سمجھتے تھے اور ان کو مختار بھی سمجھتے تھے، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ ان کو جاندار سمجھنا، نفع نقصان کا مالک جاننا سمجھنا، اور یہ سمجھ کر اس کی پوجا کرنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا جو اس زمانے میں سورج پرست تھے۔ تو سورج پرستوں کی ایک قسم یہ تھی۔ دوسری قسم سورج پرستوں کی یہ تھی کہ وہ سورج کو سجدہ ضرور کرتے تھے لیکن سورج کو جاندار نہیں سمجھتے تھے۔ سورج کو سجدہ کرتے تھے لیکن سورج کو وہ معبود نہیں سمجھتے تھے، البتہ سورج کے سامنے تعظیماً سجدہ کرتے تھے۔ اللہ پاک نے یہاں پر خواہ عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو، دونوں سے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے، جو سجدہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا، سجدہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا، دونوں صورتوں میں ہے تو حرام ہے تو، البتہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر سجدہ عبادت کے لیے ہو تو کفر ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت کے لیے ہو تو کفر ہے، اور اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کے لیے عبادت کا نہ ہو، تعظیم کا ہو، تو یہ تعظیم اگر نیت میں صرف عظمت ہے، کسی کی شان کو بڑا جانتے ہوئے اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے، تو پھر تو یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی یہی چیز پیدا ہو جائے کہ یہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ مختار ہے، یہ قادر ہے، یہ پیدا کرنے والا ہے، یہ بنانے والا ہے، یہ بگاڑنے والا ہے، یہ نفع دینے والا ہے، یہ نقصان دینے، اگر یہ سوچ کر اس کے سجدہ کیا جائے کہ اگر میں سجدہ نہیں کروں گا تو یہ میری حالت کو بگاڑ دے گا، اگر میں سجدہ کرتا ہوں تو میری بگڑی حالت کو یہ سنوار دے گا، اگر یہ تصور کر کے سجدہ کیا، بظاہر وہ کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ تعظیم کر رہا ہوں لیکن نیت میں اس کی یہ بات موجود ہو تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اب بات سمجھ، سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیم، دوسرا سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم دونوں حرام ہیں،
البتہ سجدہ تعظیم ظاہراً کفر نہیں ہے، سجدہ عبادت وہ کفر ہے، کیونکہ سجدہ تعظیم جو ہے اگر وہ عبادت کی نیت سے کیا جائے اور اس کو عبادت ہی کا درجہ دیا جائے تو یاد رکھیے یہ کفر ہے، اور کفر کبھی بھی کسی بھی زمانے میں جائز نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم تھا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تعظیم مطلقاً کفر نہیں ہے، ہاں اس کا کفر اس میں تب پیدا ہوگا کہ جب نیت کے اندر فطور آ جائے۔ اگر نیت میں فطور نہیں تو پھر سجدہ تعظیم صرف اس شریعت میں حرام ہے۔ پچھلی شریعتوں میں اس کی گنجائش موجود تھی، پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شریعت میں اس کو ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی ہیں قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، مقام حیرہ کی طرف یہ سفر کر کے گئے، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ حیرہ جو جگہ ہے اس کے اندر جو قبیلہ آباد ہے وہ اپنے سردار کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اپنے بڑے کو سجدہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے ہیں، تو اب میں جاؤں گا اور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، کیونکہ آپ علیہ السلام تو اس سے بہت بڑے ہیں، اس کی تو حیثیت کچھ نہیں۔ اب حضرت قیس واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات بیان کیے کہ یا رسول اللہ میں ایسے حیرہ گیا، وہاں ان کو دیکھا وہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ یا رسول اللہ نہیں، قبر کو تو سجدہ نہیں کریں گے، ہاں بس پھر مجھے زندہ کو بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہوتی، اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو سے حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، ممنوع ہو گیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جانور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اونٹ کا واقعہ یاد ہے، اونٹ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوا اور کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ مالک کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ آپ کے حوالے سے شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر بوجھ زیادہ لاتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم دیتے ہو۔ یہ سجدہ بھی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ معجزاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو کہا کہ وہ سامنے جو درخت ہے اس درخت کو جا کے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، تو وہ درخت چلتا ہوا آیا اور آ کر کے سجدہ ریز ہو گیا، کافر نے دیکھا مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات صحابہ کرام کے سامنے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، درخت آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، دوسری چیزیں آپ کو سجدہ کر رہی ہیں، تو یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، آپ مقام تعظیم پہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہے، وہ معجزات ہیں، وہ کیا ہیں؟ معجزات ہیں، اور یہ اور چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر سجدہ تعظیمی کو مطلقاً ممنوع کیا قرار دیا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے سامنے انحنا کرنا یعنی رکوع کی کیفیت تک بھی جھکنا، ایسے جھک جانا، یہ بھی اس شریعت میں ممنوع ہے۔ اگر آپ کسی کے ہاتھ پہ بوسہ دینا چاہتے ہیں، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ہاتھ کو بلند کیجئے اور اس کو بوسہ دے دیجیے۔ آپ ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے یوں کر کے مت جھکیے، شریعت نے منع کیا۔ اب کیوں ایسا ہوا؟ یہ بات ذہن رکھیے کہ اس کائنات کے نظام کو اللہ نے لپیٹنے کا ارادہ کر لیا، اس کائنات کے نظام کو ختم کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا، اور یہ ارادہ کیسے ظاہر ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں، یعنی میں قیامت سے اتنا پہلے آیا ہوں، بس اب قیامت ہی قیامت ہے۔ وہ اللہ نے کائنات کے نظام کو لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب
اس کائنات میں جو شریعت اور دین کی بات ہے وہ اول اور آخر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے وہ دین انتہائی کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ اب اس دین کا تقاضا یہ، اس مکمل کامل دین کا تقاضا یہ کہ جن کو یہ دین دیا گیا ہے وہ سب سے عظیم تر مخلوق میں سے، ان کے بعد کوئی عظیم ہے نہیں، ان کے بعد کوئی عظیم ان جیسا، ان سے بڑھ کر ہے نہیں۔ جب ہے نہیں تو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو صاحب نطق وحی جو زبان ہے، اس زبان اقدس سے کہلوا دیا گیا کہ اللہ کے غیر کو سجدہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو جائز نہیں ہے۔ جب مطلقاً ممنوع قرار دے دیا، اور ممنوع قرار کب دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ کائنات کے سب سے بڑے سردار ہیں، آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ نے فرمایا نہیں۔ اب سمجھیے، نقطہ سمجھیے، جب اللہ نے اپنے حبیب کے زبان اقدس سے اپنے لیے سجدے کو ممنوع قرار دے دیا تو پھر حبیب کے قریب بھی کسی کا درجہ نہیں ہے، پھر بعد میں کسی کو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب حبیب خدا کو، حبیب اللہ کو سجدہ نہیں جائز، جب اللہ کے آخری نبی کو، نبی الانبیاء کو، امام الانبیاء کو، امام المعصومین کو جب سجدہ جائز نہیں تو پھر کسی اور کو بعد میں سجدہ جائز۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے یہ سمجھیے اس زمانے میں لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ جاندار ہیں، وہ خالق ہیں اور وہ مختار ہیں، تو بطور معبود سجدہ کرتے تھے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو بطور معبود تو سجدہ نہیں کرتے تھے لیکن ان کی شان کو بڑا سمجھتے تھے کہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، چاند بڑی چیز ہے، سورج بڑی چیز ہے، روشنی ہے، ہاں جی، اور تاریکی اور اندھیرے کے جو ہے وہ مد مقابل ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہی وہ نمودار ہوتا ہے سورج تو سب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ان کے سامنے بڑی عظمت والی چیز سجدہ کر دیا، سجدہ کرتے تھے، یہ تعظیماً سجدہ تھا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر للعبادہ، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سورج کو، چاند کو تم عبادت کے لیے سجدہ نہیں کرنا یا معبود سمجھتے ہوئے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ ان کو سجدہ نہ کرو۔ تو جب ان کو سجدہ جائز نہیں، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق رسول اللہ کو سجدہ جائز نہیں، مخلوق میں اگر آپ دیکھیں تو مخلوق میں چمک دمک کے اعتبار سے سب سے زیادہ ضیاءپاشی کرنے والی یہ دو چیزیں ہیں، اور اگر انسانوں میں دیکھیں اور دیگر مخلوقات میں مجموعی طور پہ مرتبہ اور مقام دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارد خدا بزرگ ہوئی، تو جب اللہ کے رسول کو سجدہ جائز نہیں تو کسی کو سجدہ جائز ہے؟ اچھا، ایک تو یہ بات۔ اب اس کے مد مقابل جو بات کہی گئی وہ کیا کہی گئی کہ آپ نے عبادت کرنی ہے اس کی جو خالق ہے۔ یہ ساری مخلوق ہیں، یہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، بت ہیں، ہاں جی، جتنی چیزیں ساری کی ساری کیا ہے؟ مخلوق۔ اور مخلوق کے لیے سجدہ، مخلوق تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، تو تم دونوں تو مخلوق ہونے کی حیثیت سے برابر ہو۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے برابر کے معنی کیا ہے؟ تم بھی مجبور وہ بھی مجبور، تم بھی فقیر وہ بھی فقیر، تم بھی اللہ کے محتاج وہ بھی اللہ کے محتاج، تو جس کے محتاج ہو سب مل کر اس کو کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ اس لیے میں فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو، سمجھ آ گئی جی؟ ان کو تم اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اب سمجھو، ایک بات تو یہ مکمل ہو گئی، دوسری بات یہ آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ پر آپ جانتے ہیں کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو سجدہ واجب ہوتا ہے تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی، لہذا ہم پر سجدہ واجب ہے۔ البتہ اس آیت سجدہ میں یعنی سجدے کے مقام میں تھوڑا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون، اس آیت پہ پہنچ کے اختتام پہ پہنچ کے سجدہ کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اگلی آیت فإن استکبروا کا اختتام جب ہوگا وہم لا یسأمون، تو وہاں پر سجدہ کیا جائے گا، لیکن دونوں سجدے کے قائل ہیں کہ آیت سجدہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، فإن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار وہم لا یسأمون، اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسبحون له باللیل والنہار، کہ جو فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد ہیں، یا جو اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں وہ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ مطلقاً فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن چند وہ فرشتے ہیں جو ہمہ وقت ان کا کام ہی صرف تسبیح و تقدیس ہے۔ کئی فرشتے ایسے ہیں نا جو اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے تکوینی امور پر مامور ہیں،
کوئی بادلوں کو ہنکا رہا ہے، کوئی بارش لے کر آ رہا ہے، کوئی ہواؤں کو چلا رہا ہے، کوئی زمین میں زلزلے لا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر، مختلف ڈیوٹیاں ہیں. جو جس وقت ڈیوٹی دے رہا ہے وہ اللہ کا حکم مان کر کے تسبیح کر رہا ہے. لیکن زبان حال اور قال سے جو لوگ مسلسل اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، جن کی تعداد 8. جن کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 8 فرشتے ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں. اللہ فرماتے ہیں یسبحون لہ باللیل والنہار. اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تم نہ بھی کرو. اس سے ایک نقطہ بیان کیا جائے کہ اللہ پاک اعراض کرنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم جو اللہ کی الوہیت سے اعراض کر رہے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر رہے ہو، اللہ کے سامنے بڑائی کا اظہار کر رہے ہو، سنو تمہارے اس بڑے پن کے نتیجے میں اللہ کی کبریائی میں فرق کوئی نہیں آنے والا. تمہارے سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کی کبریائی میں فرق کوئی آنے والا اس کی تسبیح و تقدیس کے لیے تو وہ مخلوق ہی کافی ہے جو اس کے ارد گرد ہے. پھر فرمایا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وہ جو فرشتے ہیں نا جو اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان فرماتے ہیں کرتے ہیں، فرمایا وہ تھکتے نہیں، وہ تھکتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے پہ پہنچ کے سجدہ کا زیادہ حق بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مشرکین اعراض کر رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے، اور اس کے مقابلے میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ تھکتے نہیں ہیں. تو ہمیں بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے. کفر کے مقابلے میں ہمیں بھی مضبوط چٹان بن کر کے استقامت کے ساتھ، جو سورہ مبارکہ میں استقامت کے ساتھ ہمیں کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے. اگر نماز کے اندر ہیں تو نماز کے اندر سجدہ کریں گے، نماز کے علاوہ ہیں تو نماز کے علاوہ کے اگر یہ تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو تب بھی سجدہ کریں. ٹھیک ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اس آیت کریمہ میں جو اللہ پاک نے بات بیان فرمائی اس کو سمجھیے. اس آیت کریمہ میں بیان یہ ہوا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے زمین کی مردگی کو اور پھر زندگی کو ذکر کیا ہے. کیا میں مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ اسی سے سمجھ لو کہ میں مردوں کو بھی زندہ کروں گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. اور اے بندے اللہ کی قدرت کے نمونے یہ بھی ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے. جیسے آج کل کے دن ہے نا، بارشیں نہیں ہیں تو کیا ہے، ہر طرف مٹی ہلکی ہلکی اڑتی نظر آتی ہے. کچھ دنوں کے بعد جب یہ بارشوں کا سلسلہ مزید اللہ نہ کرے رکا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا، موسم کے اندر اتنی زیادہ گرد غبار کی کیفیت ہوگی کہ انسانوں کے لیے سانس لینا محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو خشکی کا دور ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بارشیں نہیں ہوتی. پروردگار کی طرف سے جو رحمت کی بارش ہے وہ رکی ہوتی ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زمین کو تم دیکھو گے کہ زمین خشک ہو، دبی ہوئی ہوگی مطلب خشک ہوگی، مٹی اڑ رہی ہے. پھر فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ اهتزت وربت، وہ پھولنے لگتی ہے اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. یہ جو زمین کے اندر رویدگی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم ہے، جو حکم ہوتا ہے بارش کے نزول کا، اس سے اللہ مجموعی طور پر جو زمینیں ندی نالوں کے بہت قریب ہوتی ہیں ان کے اندر رویدگی ویسے بھی ہوتی ہے، لیکن جو زمینیں ندی نالوں سے دور ہوتی ہیں ان میں رویدگی اگر بارش نہ ہو تو نہیں ہوتی، ان میں خشکی ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو خشک زمین ہے یہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اس پہ آپ اگر فصل کاشت کریں گے تو کاشتکاری کا فائدہ نہیں ہوگا، کوئی چیز اگے گی نہیں، آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین جیسے اوپر خشک ہے ایسے اندر سے بھی خشک ہے. اور کسی بھی چیز کے نمو کے لیے، بڑھنے کے لیے، ہاں جی کسی بھی چیز کی اپنا نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا ہو، اس کے اندر رویدگی ہو، زمین کے اندر نمی ہو. اور اسی بات کو قرآن پاک نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کی زندگی کا مدار ہم نے کس پہ رکھا ہے؟ پانی پہ رکھا ہے. تو گویا زمین کے اندر جب پانی نہیں ہوتا، زمین کے اوپر پانی نہیں برستا تو زمین کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ زندگی ختم ہو جاتی ہے، مردگی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس مردہ زمین کو اللہ زندہ کیسے کرتے ہیں؟ پانی ڈالتا ہے، اور وہ امر کون سے پانی آتا ہے. ایسے ہی فرمایا کہ تم جب نہیں تھے تو تمہیں پیدا کیا، پھر جب تم پیدا ہو گئے، دنیا میں آئے، زندگی گزاری، اور اب تمہاری روح کو ہم نے کھینچ لیا، مردہ حالت میں تمہیں کر دیا. اب جب مردہ حالت میں کر دیا تو کیا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ جب زمین کو ہم مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی کر سکتے. ان الذی احیاها لمحیی الموتى. تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا. انه علی کل شیء قدیر. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگلی بات، تیسری اور آخری بات، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. جو لوگ ہماری آیتوں میں کج راہی کرتے ہیں،
وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. دیکھیے جی اس جملے کو سمجھ. الحاد، ملحد، بے دین، دین بیزار طبقہ، یہ سارے ایک ہی یوں سمجھ لیں کہ نظریات کے حامل لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ملحد، بے دین وغیرہ. یہ جو شریعت مطہرہ کی ہم کچھ اصطلاحات سنتے ہیں، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے، یہ ملحد ہے، جی مختلف قسم کی اصطلاحات سنتے ہیں. ان میں سے ہر ایک اصطلاح کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. مومن کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے جو نظریات ہیں یا جو احکامات ہیں ان کو من و عن قبول کرے، دل سے بھی زبان سے بھی اقرار کرے، وہ کون ہے؟ مومن ہے. اس میں تمام ایمانیات آ جاتے ہیں، تمام ایمانیات، اللہ کی وحدانیت سے لے کر کے برزخ کی زندگی سے لے کر کے قیامت تک، اور قیامت میں جنت اور جہنم، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اس میں انبیاء، فرشتے، کتابیں، آسمان، فرشتے، ساری چیز. نمبر 2 کافر. کافر وہ ہیں کہ جو ان چیزوں کا انکار کریں ظاہری طور پر. نمبر 3 منافق. منافق وہ ہیں کہ جو زبان سے ان چیزوں کو مانیں، دل سے انکار کریں. نمبر 4 مرتد. مرتد وہ ہے کہ جو پہلے مومن ہو، مانتا ہو ہر چیز کو دل اور زبان سے، لیکن پھر کسی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، ہراسمنٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ دین اسلام سے برگشتہ ہو کر کے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے. یہ کون ہے؟ مرتد. یہ کون ہے؟ مرتد. اب ملحد کو سمجھیے. ملحد کہتے ہیں وہ شخص ہے کہ جو بظاہر ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں ان باتوں کو مانوی لحاظ سے اپنا معنی پہناتا ہے، یعنی خود اپنی طرف سے معنی بیان کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید نے باری تعالیٰ کا ایک تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ خالق کل شیء، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ الذی جعل لکم الانعام. یہ ساری آیات کریمہ ہیں. اللہ کا ایک تعارف ہے، اللہ کا اس میں ذات ہے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے اللہ کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مراد قانون ہے، قانون کی بالادستی. جس سوسائٹی اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی اور معاشرے کا جو قانون ہوگا وہ قانون اللہ ہے. اب یہ معنی اللہ نے نہیں بتایا، رسول نے نہیں بتایا، اسلاف میں سے، علماء میں سے، بزرگوں میں سے کسی نے. اب جو شخص اس معنی پر یقین رکھے گا وہ کون ہوگا؟ ملحد. دین میں کجی پیدا کر رہا ہے. چلیں اگلی مثال سمجھیں. جنت، دوزخ. ہمارے ہاں ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک مقام ہے، ایک ٹھکانہ ہے. اچھوں کے لیے جنت، بروں کے لیے جہنم، ٹھکانہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سوچ یہ ہے کہ جناب جنت کوئی جگہ نہیں ہے، جہنم کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ آپ اچھا کام کریں گے آپ کے دل کو خوشی محسوس ہوگی، یہ جنت ہے. آپ برا کام کریں گے آپ کو اس پر افسوس ہوگا، حسرت ہوگی، یہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو آپ اپنے عمل پہ جنت، آپ اپنے عمل پہ جہنم کا تصور کرتے ہیں. یعنی وہ تصور کیا ہے؟ وہ خوشی اور حسرت ہے. یہ معنی کائنات میں کسی نے نہیں کیا، یعنی کسی نے نہ کرنے سے مراد یہ کہ اللہ نے نہیں کیا، رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے، بزرگان دین، اسلاف امت نے نہیں کیا. اسی طریقے سے حج ایک بہت بڑی مرکزی عبادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی عبادت کہ جس میں لوگ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت صرف کر کے پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حج کا معنی عالمی کانفرنس. حج کا معنی قطعاً یہ نہیں کہ مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ پہ، مخصوص مقام پر کچھ مخصوص عبادات کرنے کا نام حج ہے. نہیں، یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے. حج کا معنی ہے عالمی کانفرنس. جب بھی کوئی پوری دنیا کی ایک بڑی کانفرنس، جو سب سے بڑی کانفرنس ہوگی، سب سے بڑا جو پروگرام ہوگا وہ پروگرام حج کہلائے گا. حماقت پر مبنی پر کہتے ہیں جی شیطان کوئی ذات نہیں ہے، شیطان کوئی ذات، فرشتے کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ برائی کا تصور شیطان ہے اور اچھائی کا تصور فرشتے نہیں ہے. اچھی بات ہے. جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر آپ بھی کچھ نہیں ہیں، آپ بھی کچھ نہیں ہیں. اس لیے بات سمجھیے، یہ جو الحاد ہے نا، الحاد، اس میں جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، حدیث کا، منکرین حدیث، وہ ملحدین میں شامل ہیں. جو لوگ اس وقت معاشرے میں اللہ کی ذات پر سوال اٹھاتے ہیں، دین اسلام کے ان اعمال پر، افعال پر سوال اٹھاتے ہیں،
جو کہتے ہیں رجم کا شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ زنا کی سزا کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں اگر کوئی آدمی باہمی رضامندی سے کوئی مرد اور عورت آپس میں یہ منہ کالا کرتے ہیں تو سزا دینے کی انہوں نے اپنی رضامندی سے کیا ہے۔ یہ معنی زنا بالرضا کا یہ معنی کبھی بھی قرآن اور حدیث اور اسلاف نے بیان نہیں کیا۔ یہ سارے کے سارے معانی اور یہ سارے کے سارے تصورات کیا ہیں؟ الحاد ہے۔ اور یاد رکھیے الحاد بھی کفر ہے، الحاد بھی کفر ہے، بالکل کفر ہے۔ اور اس ضمن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارے قریب زمانے میں ایک شخص گزرا ہے غلام احمد پرویزیت ایک فتنہ ہے اور اس کا بانی مبانی ہے غلام احمد پرویز۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جناب جب آپ حدیث پر اعتماد نہیں کریں گے آپ قرآن کو کیسے سچا ثابت کریں گے؟ تو یہ سارا الحاد ہے، اور اس دور میں آج کے دور میں نوجوان طبقہ بہت زیادہ ملحدین کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیتوں میں کجرائی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم سے پوشیدہ۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ یعنی جو دوزخ میں جائے وہ بہتر ہے یا جو امن و امان کی حالت میں ہوگا وہ بہتر ہے؟ یعنی مومن بہتر ہے یا کافر بہتر ہے؟ یقیناً مومن بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ اعملوا ما شئتم، یہ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کسی کو سمجھایا نہ سمجھا، چل تیری مرضی ہے بھائی، خیر۔ اللہ پاک کہتے ہیں اعملوا ما شئتم، خیر کوئی بات نہیں، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ انہ بما تعملون بصیر، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تمہارے لگائے ہوئے کیمرے نہیں ہیں جو کہ چیزوں کو دیکھیں کچھ کو نہ دیکھیں۔ اللہ کی قدرت بصیرت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جو اس نے ظاہر کی ہے کہ میں اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، میں بصیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔